آپ کو پتا ہے گلے کا توق کیا ہوتا ہے؟ گلے کا توق وہ کام ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرنا تو نہ چاہتے ہوں، لیکن ہم دوسروں کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے ہم وہ کام کر رہے ہوں، ہم نے زبردستی اس کو خود پر مسلط کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ اسی طرح ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے ایسی نوکری کسی دوسرے کو دیکھا دیکھی اڈاپٹ کی ہوتی ہے، کسی دوسرے کو دیکھا دیکھی کسی ڈگری میں ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، اور وہ بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرے قابل تھی ہی نہیں ڈگری، میں تو اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں، یہ تو چیز مجھے کلک ہی نہیں کر رہی، یہ چیز تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور پھر اس چیز کا کیا فائدہ جب آپ نے کسی دوسرے کو دیکھ کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق چیز سلیکٹ نہیں کی، کسی دوسرے، اب جو دوسرے کو چیز دیکھ کے سلیکٹ کی ہے وہ تو اس کے لیے تھی، وہ ہمارے لیے تو نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ہمارا جو انر انٹرسٹ ہے وہ کہیں اور کلک کر رہا ہو، ہم کسی اور چیز میں کامیاب ہو رہے ہوں۔ اسی طرح نوکری میں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی دوسرے کو دیکھا دیکھی وہ نوکری اختیار کر لی جاتی ہے، وہ جاب انسان کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر فرسٹریٹڈ رہتا ہے کیونکہ اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس میں ہیلدی فیل نہیں کرتا، اور جہاں پر وہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے باس پر تو غصہ نکال نہیں سکتا، کیونکہ باس پر غصہ نکالیں گے کہ تو ہمیں فائٹ کر دیا جائے گا، ہمیں نکال دیا جائے گا، سیلری میں سے کٹوتی ہو جائے گی، یا پھر ہمیں بونس نہیں ملے گا، وہاں پر ہمارا زور نہیں چلتا۔ اور انسان کی فطرت ہے، انسان ہمیشہ اپنا غصہ، اپنا زور ادھر چلاتا ہے جہاں اس کا زور چلتا ہے۔ پھر انسان کا زور چلتا ہے ڈیفینیٹلی واپس اس کے گھر والوں پر، اس کے اپنے خاندان پر، اس کے چھوٹے بہن بھائی پر، اس کی بیوی پر، اس کی والدہ پر، تو وہ اپنا سارا جاب ورک کا، ورک ٹائم کا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ گھر نکالتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کوئی ایسی ڈگری سلیکٹ کر لیتے ہیں جس میں ہم کامیاب نہیں ہیں، بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو ہمیں اسی لیے پہلے ہی وہ چیز سوچ سمجھ کر اپنے انٹرسٹ کے مطابق سلیکٹ کرنی چاہیے، کہ اپنے جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوگا اس میں ہم تھکتے نہیں، میں ہم کام کرتے خود کو خوش محسوس کرتے ہیں، نہ تو غصہ، نہ فرسٹریشن، اور ہیلدی فیل بھی، اور کام کا کام بھی، اور ڈیفینیٹلی آپ اس چیز میں ہی زیادہ کامیاب ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ریدر دین کہ کسی دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مارے جائیں، اپنے منہ پر چپیڑے مارے جائیں، اور اپنا منہ لال کیا جائے۔ زیادہ تر ہوتا ایسا ہی ہے کہ فلاں کزن نے، فلاں کسی رشتہ دار نے لا کیا تھا، فلاں نے ایم بی اے کیا تھا، فلاں نے ڈاکٹر بنا تھا، فلاں انجینئر تھا، تو میں نے بھی وہی بننا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کدھر ہے، ہمارا اپنا انٹرسٹ کدھر ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس چیز کے لیے بنے ہیں، ہم کس چیز میں کامیاب ہیں؟ آپ اگر کسی دوسرے کو کاپی کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ہمارے فنگر پرنٹس کے یہ جو ہمارے فنگرز کے ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتے، اسی طرح ہر انسان کی اپنی ایک الگ یونیک صلاحیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس چیز کو صرف ڈھونڈنے کی، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس چیز میں ہمارا مینٹلی جو انٹرسٹ ہے وہ کلک کرتا ہے، اسی میں کامیاب کر کے ہم اس کو گرو کیسے کر سکتے ہیں، اسی میں ہم خود کو پالش کیسے کر سکتے ہیں، اسی میں ہم اپنا ایک نام کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو پہلے تو تلاش کریں، پھر اپنے انٹرسٹ کو تلاش کرنے پر اس پر کام کریں، ایستا 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 آپ خود بخود اس میں پالش ہوتے جائیں گے، اب خود بخود اس میں چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے، اور آپ کو ویسے ہی لوگ ملتے چلیں گے جو آپ کی ہیلپ کریں گے۔ Here in the last of this video I wanted to mention you should know about your inner potential, you should know about your inner interest, because no one know better than you about your potential, about your inner interest, about your feel, about your healthy feel. So best of luck.